اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 11 تا 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمکین فی الارض اور اقامت دین کے متعلق ارشاد فرمایا، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق انسانیت، پھر عظمت انسان، پھر اس کے بعد حکم سجدہ، پھر ابلیس کا انکار کرنا اور اس کی رسوائی اور ذلت خواری کا بیان اس میں ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ انسان کو ہم نے اس طریقے سے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی ماں کے رحم میں، پھر اس کو مختلف شکلوں میں ڈھالا۔ دیکھیں ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، یہ اللہ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد پھر جب انسان کی پیدائش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے عظمت انسان پہلی مخلوقوں پر یعنی فرشتوں پر، جنوں پر ظاہر فرمائی، یہ اس انداز سے کہ میں نے حضرت انسان کی تخلیق کر دی ہے، اب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حضرت انسان کو سجدہ کریں۔ ابلیس فرشتہ تو نہ تھا، لیکن ابلیس نے عبادت کر کے مقام اتنا حاصل کر لیا تھا کہ یہ گویا کہ فرشتوں میں شمار ہونے لگا اس کا، تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ اس کی اصلیت جو تھی وہ انکار پر مبنی تھی، تکبر اس کی صفت تھی، تو اس نے یہ کہا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو تجھے حکم دیا ہے، سب کو حکم دیا ہے، فرشتوں نے یہ حکم پورا کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دیتا ہے، کہتا ہے خلقتنی من نار، میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا شدہ ہوں، اور وہ حضرت انسان مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، یہ دلیلیں دینے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے ربوبیت کے میں تکبر اس نے شامل کر دیا، اس نے کہا کہ
بڑا ہوں، اللہ کے سامنے جو ہے بولنے لگ گیا، تکبر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز اس کا پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو فرمایا فاخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل، تو اس لائق ہی نہیں کہ تو میری جنت کا مستحق بن سکے، تو یہاں سے میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے جنت، جنت جگہ ہے اللہ کے مطیع اور فرمانبرداروں کے لیے، متکبروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہاں تو یہ جنت سے جو نکالا گیا یہ تکبر کی بدولت نکالا گیا، یہی انہی آیات میں یہ بیان ہوا ہے۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکن من الساجدین، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ قال انا خیر منہ، وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو شیطان کے ہر حربے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مطیع و فرمان بردار بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔